750 برس قبل اس سرزمین پہ ایک شخص ایسا گزرا جس کو اللہ رب العزت نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی جس کے بارے میں اقبال کا مصرع ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور وہ شخص تھے مولانا روم۔ انہوں نے ایک قصہ لکھا کہ رات ایک ضعیف العمر انسان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، محترم اتنی رات گئے کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، چوپایوں اور درندوں کے بیچ رہتے رہتے تنگ آ گیا ہوں، کسی انسان کو تلاش رہا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہر چند کے یہ ایک قصہ ہے، لیکن جب ہم زمین پر اتر کر دیکھتے ہیں تو یہ قصہ بعد میں ہے، حقیقت پہلے ہے۔ 700 برس پہلے کے سماج کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ زمین پر انسان نما درندے بسنے لگے تھے، انسان نما جانور رہنے لگے تھے۔ تو آج تو مزید 700 سال کا عرصہ اور گزر گیا تو کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، اس ضعیفی میں آپ ایسی چیز تلاشنے نکلے ہیں جس کا ملنا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا، میری فطرت یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے اس کی تلاش میں اور اپنے آپ کو سرگرداں کر دیتا ہوں۔ ایک فکر دی، کیسے بھی نامساعد حالات پیدا ہو جائیں انسانوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس چیز کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو اس زمین پر ایک انسان سے ملا دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا شیخ ولی کامل ہے اور اس مقام پہ ہے اور اس مقام پہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شیخ واقعی انسان ہے۔ اس جانوروں کی بھیڑ میں اللہ رب العزت نے ایک انسان ہمیں عطا کر دیا ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ آؤ اس ہنگامی صورتحال سے اپنے آپ کو ذرا نکال کر ایک ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھو جس کی صحبت ہمیں نہ صرف یہ کہ اندر سے مطمئن کر دے گی بلکہ یہ جذبہ ہمارے سینوں میں انڈیل دے گی کہ ہم دوسروں تک بھی اس اطمینان کو پہنچا سکیں۔ بہت سے احباب آئے مل کے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ دکھا نہیں، ہمیں تو کچھ دکھا نہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو ایک انسان کو دکھانے کے لیے انہیں یہاں بلا رہے تھے، وہ کوئی اور مخلوق دیکھنے آئے ہوں۔ مجھے یہاں پہ اپنے شیخ کی زبانی ہی سنا ہوا ایک شعر یاد آتا ہے، غالباً اصغر گونڈوی کا ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے۔ شیخ کی زبانی میں نے سنا تھا کہ وہ بقدر آئینہ جلوہ گر تیری آئینے پہ نہیں نظر، وہ بقدر آئینہ جلوہ گر تیری آئینے پہ نہیں نظر، تو خدا کو دیکھ کے پہلے آ تو دکھائیں تجھ کو ہم آدمی، تو خدا کو دیکھ کے پہلے آ تو دکھائیں تجھ کو ہم آدمی۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ انسان ہمیں ملا جس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ سچ بات کہہ رہا ہوں، اس چیز کا برملا اعتراف کر رہا ہوں، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسانیت سے گری ہوئی تھی ہم اس کو بڑی آسانی سے گلے لگا لیتے تھے۔ میں آج کا اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ غالباً 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام تھا رات جس پروگرام میں تھا بنارس میں، تو نکلنے لگا تو لانڈری کے لیے، کپڑوں کی سروس کے لیے، دھلوانے کے لیے ایک تھیلا رکھا ہوتا ہے کباڑ میں، الماری کے اندر۔ نکلنے لگا، دل میں خیال آیا اپنی چپل رکھنے کے لیے تھیلا لے لیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا بھی دیا، تھیلے کو اٹھا بھی لیا۔ مان اپنے شیخ کا تصور آیا، ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو تعلیم حاصل کی اس کا تصور آیا کہ بہرحال یہ چوری ہے۔
گرچہ اس تھیلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس اربوں روپے کے ہوٹل کے اندر، لیکن یہاں کی چیزیں ہمیں ہوٹل میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہوٹل سے نکال کر ہم باہر لے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ خیال آیا، فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور یوں ہی نکل کر باہر آئے۔ تو ہم نے ایسے انسان کو پایا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم انسان بنے ہیں، اور کچھ نہیں بتاتا ہوں میں، اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، ہم انسان بنے ہیں اور انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جیسا باغ لگایا جائے گا ویسے پھل نکلیں گے۔ تو حضرت شیخ کو اللہ رب العزت ان کی جد و جہد کے نتیجے میں اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایسے لوگوں سے ملوا رہا ہے جن کے سینے میں بھی وہ انسانیت کا درد ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سب سے پہلی چیز جس پر اتفاق کیا وہ ہے توحید، سب کا مالک ایک۔ سب سے پہلی چیز جو اس پر اتفاق کیا، اور میں مبارکباد پیش کروں گا سوامی جی کو، انہوں نے کہا جب ہم نے یہ بات رکھی تو تمام مذاہب کے لوگوں نے، اور صرف لوگوں نے، عوام نے نہیں، جو مذاہب کے ایکسپرٹ تھے، علماء تھے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی سب کا مالک ہے۔ جو ابھی آپ نے محترم عبید رضا صاحب کو حضرت شیخ کا کلام سماعت کیا، اس مالک کے سوا جگت میں نہیں کوئی دوجا کرتا۔ تو جو پہلا پوائنٹ تھا اتفاق کا وہ تھا سب کا مالک ایک۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ تمام مذاہب کی جو دھارمک اور مذہبی کتابیں ہیں ان میں جو مانوتا کی باتیں ہیں، انسانیت کی باتیں ہیں، ان کو ہم سماج میں فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہمارا قرآن اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہیں اس سے۔ بس ایک بات یہاں پہ ضرور عرض کروں گا اس پوائنٹ پہ کہ قرآن نے تو مہر لگا دی ہے یہ کہہ کر کے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ناحق کسی ایک انسان کو مارا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا گلا گھونٹ دیا۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی تو اسے یہ انعام نہیں ملے گا کہ اس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو آپ نے بتایا تھا کہ شراب، پورے ملک میں شراب بندی کی جائے، ہمیں جو تعلیم دی گئی، ہمیں جو اسلام نے بتایا کہ صرف شراب ہی نہیں بین کی گئی بلکہ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی ان پیالوں کو توڑوا دیا گیا تھا تاکہ تمہارے دل سے اس کی ذرہ برابر جو ہے وہ جو بھی رغبت ہو سکتی ہے وہ بھی نکل جائے، جو بھی خیال بھی آ سکتا ہے ان پیالوں کو دیکھ کر وہ خیال بھی نکل جائے دل سے۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے جو انسانی تاریخ جہاں سے مرتب ہے، میں پوری کائنات انسانی کی بات تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی تاریخ محفوظ ہے انسانوں کی، تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا تصور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر دیا، یہ کہہ کر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ حبیب آپ اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیں کہ آؤ، تعالو، آؤ، نفرتوں کی دیواریں گراؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، جو سملیرٹیز ہیں ہمارے تمہارے درمیان، آؤ اس پر بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، نفرتوں کی دیواریں گراتے ہیں، محبتوں کی فضا قائم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کا کانسیپٹ اللہ رب العزت نے دیا، اللہ نے دیا اور اس کے پیغمبر نے میثاق مدینہ کی صورت میں سماج میں نافذ کر کے دکھایا اور بڑی کامیابی کے ساتھ نافذ کر کے دکھایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے مذہبی پیشوا، اور ہمارے شیخ اکثر و بیشتر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، اس بات پہ جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو یہ سیاسی لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سماج سے، یہ کبھی سماج کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، یہ تو اپنا فائدہ چاہتے ہیں، ان کی کرسی اگر اللہ کو گالی دینے میں سلامت رہتی ہے تو اللہ کو گالی دے لیں گے، ان کی کرسی اگر رام کو گالی دینے میں سلامت رہتی ہے تو رام کو گالی دے لیں گے۔ یہ تو کرسی کے پجاری ہیں، کسی کے پجاری نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اتنے گرے ہوئے لوگ بھی سیاست کی خاطر کامن منیمم پروگرام بنا لیتے ہیں، کاش
مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں، مذہب کے جو قائدین ہیں، ان کے سینوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ مذہب کی خاطر مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے. تو ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شیخ کی تعلیم سے ہم خوب سنتے آئے ہیں.